السلام علیکم ویورز، آپ سب کو پہلا رمضان کا روزہ مبارک ہو۔ اور اب تو آپ لوگوں نے افطاری بھی کر لی ہے اور اب دوسرا روزہ ہونے والا ہے، اور کچھ خبریں ہیں جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تو پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان سمیت تمام قیدیوں سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا گزشتہ روز پی ٹی آئی وکلا جو تھے، جن میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب بھی شامل تھے، ان کو بھی کپتان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، سپرنٹینڈنٹ نے دی۔ تو اس کے بعد 2 دن مختص ہو گئے، ہفتہ اتوار ان سے ملاقات ہوگا، لیکن اب قیدی نمبر 804 یا 943 کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اڈیالہ جیل کے قیدی ہیں، ان کے لیے اب یہ چیز مختص کر دی ہے کہ ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کا فیصلہ محکمہ داخلہ پنجاب نے کیا ہے، جس کا اطلاق 2 ہفتوں کے لیے ہوگا، اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا کوریج پر بھی پابندی لگا دی ہے، یہ بھی ایک نئی بات سامنے آ گئی ہے۔ پولیس نے اڈیالہ جیل گیٹ نمبر 5 کے باہر میڈیا گاڑیوں کی پارکنگ پر بیریئر لگا دیے ہیں۔ جیل کے باہر خاردار تاروں کی تنصیب اور اندر ہر شخص کی تلاشی کی ہدایت کی گئی ہے۔ جیل کی طرف کلیئرنس آپریشن کرنے کا بھی حکم جاری کیا گیا ہے۔ اچھا، یعنی اب نہ میڈیا والے اڈیالہ کے باہر سے وہ کوریج کر سکتے ہیں، اور نہ ان کی گاڑیاں شاڑیاں کھڑی ہو سکتی، کیونکہ بیریئر لگا دیے ہیں اور خاردار تاریں بھی لگا دی ہیں۔ اور پولیس کی جانب سے میڈیا کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ میڈیا کو آج کوریج کی اجازت نہیں، اور میڈیا ٹیمز جیل سے 2 کلومیٹر دور چلی جائیں، یعنی اب پارکنگ جو آپ لوگ کریں گے، میڈیا ٹیمز ان کی جو گاڑیاں شاڑیاں ہوں گی، کوریج کے DSNG جو بھی، تو وہ 2 کلومیٹر دور ہوں گی۔ اچھا جی، اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ لاہور میں انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان صاحبہ نے کیا فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اشارہ کرتے کہا کہ ان لوگوں نے اپنی ڈیوٹی سمجھ رکھی ہے کہ عمران خان کو جیل سے نہیں نکلنے دینا۔ انہوں نے کہا کہ تفتیشی افسر کئی ماہ گزرنے کے باوجود تفتیش مکمل نہیں کر سکا۔ جناح ہاؤس حملہ کیس کی سماعت پر آئے تو جج ہی موجود نہیں۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ کبھی تفتیشی افسر نہیں آتا تو کبھی جج نہیں آتے، لوگوں کو 9 ماہ سے تنگ کیا جا رہا ہے، تفتیش مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ تو خبروں میں بھی مطلب علیمہ خانم صاحبہ کی بات ہی نہیں، ویسے بھی ہم نے خبروں میں نوٹس کیا ہے کہ اس طرح کی انسائڈ کورٹ کی خبریں آ رہی ہیں کہ اب جج نہیں ہے، جج نے کوئی اور وکیل بنا لیا ہے اور اس طرح سے کوئی گواہ بن گیا ہے، اس طرح کی خبریں بڑی سننے کو ملی ہیں۔ اور ابھی تک وہ جو کیسز چل رہے ہیں خان صاحب پر، وہ ابھی تک اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم پر نون لیگ کا دفتر جلانے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مریم نواز کو ساتھ لے کر نون لیگ کے دفتر کلمہ چوک اور کور کمانڈر ہاؤس جائیں گے۔ علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ میں تکلیف تھی، سپرنٹینڈنٹ کو بتانا چاہیے تھا۔ میں نے بس اتنا ہی کہوں گی کہ اللہ ان کی حفاظت عطا فرمائے، اور جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ جب ایک نئی خبر آپ لوگوں کو سناتی چلو کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کے دونوں صاحبزادے جو ہیں جی، وہ پاکستان فائنلی لینڈ کر گئے ہیں، حسن اور حسین نواز، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بھائی جو تھے وہ بھی مطلب دونوں ہی لاہور پہنچ گئے ہیں۔ اور ذرائع کے مطابق نواز شریف نے جاتی عمرہ پہنچنے پر اپنے دونوں بیٹوں کا استقبال خود کیا ہے۔ حسین اور حسن نواز کافی عرصے سے لندن میں موجود تھے۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد کی احتساب عدالت میں 3 ریفرنسز میں نواز شریف کے صاحبزادوں کے وارنٹ گرفتاری کی معطلی کی درخواستیں کی گئی تھیں دائر۔ ٹھیک ہے، حسن نواز اور حسین نواز کے وکیل کا کہنا تھا کہ حسن اور حسین نواز 12 مارچ کو پاکستان آنا اور احتساب عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں، اور اب فائنلی جی وہ واپس پاکستان آ گئے ہیں۔ بعد ازاں احتساب عدالت نے حسن نواز اور حسین نواز کے دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے تھے۔ عدالت نے 14 مارچ تک کے لیے دونوں کے العزیزیہ، فلیگ شپ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کیے تھے۔ احتساب عدالت نے دسمبر 2017 میں مسلسل غیر حاضری پر حسن اور حسین نواز کو باضابطہ طور پر اشتہاری قرار دیا تھا، لیکن اب جی آج وہ جی فائنلی پاکستان لینڈ ہو گئے دونوں بھائی۔ ان کا جاتی عمرہ میں ان کے جو نون لیگ کے قائد ہیں، یعنی ان کے جو والد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، انہوں نے استقبال کیا ہے بڑا اچھا سا۔ تو اب دیکھتے ہیں جی یہ پیش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، آگے کیا کارروائی چلتی ہے اور کیا نہیں۔ اچھا جی، نون لیگ کی بات ہو رہی ہے تو پھر عظمہ بخاری صاحبہ کا بھی ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے، جو کہ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری ہیں، ان کا کہنا ہے کہ رمضان پیکج کی آج
پنجاب کے ہر ضلع میں تقسیم شروع کر دی جائے گی جو 20 رمضان تک جاری رہے گی. یعنی جو نون لیگ کی طرف سے یا مریم نواز سی ایم کی طرف سے جو ان کے جو قائد ہیں یعنی محمد نواز شریف صاحب کی تصویر کے ساتھ جو رمضان ریلیف پیکج مل رہا ہے وہ 20 رمضان تک ایسے ہی سلسلہ اس کا جاری رہے گا بٹنے کا. جی پریس کانفرنس لاہور میں کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ رمضان پیکج سے متعلق سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. 1 لاکھ سے زائد خاندانوں کو گھر کی دہلیز پر رمضان پیکج بھجوایا جا رہا ہے. گھر گھر میں رمضان پیکج بھجوانے پر اضافی خرچ آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ رمضان پیکج کی آج پنجاب کے ہر ضلع میں تقسیم شروع کر دی جائے گی جو 20 رمضان تک جاری رہے گی. یعنی ابھی تک پنجاب کے جن علاقوں میں نہیں آیا تو اب وہ 20 رمضان تک انتظار کر لیں, آپ کو مل ہی جائے گا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈیٹا میں مسائل کے باعث کئی مستحقین رمضان پیکج سے محروم رہ گئے ہیں, جس کے لیے عوام رمضان پیکج سے متعلق خصوصی ہیلپ لائن پر شکایت درج کرا سکتے ہیں. ایک ہیلپ لائن یہ ہے اور ایک مریم نواز صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ ان کی بھی سی ایم مریم نواز کی بھی ایک ہیلپ لائن ہے جو باقاعدہ کال سینٹر ہے اور آپ لوگ اس پہ کال کریں گے تو آپ کی فوراً 72 گھنٹوں کے اندر انہوں نے کہا جو آپ کی مدد کی جائے گی. عثمہ بخاری نے مزید کہا کہ رمضان پیکج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے دیا جا رہا ہے. ابھی تک رمضان پیکج کے 15 لاکھ تھیلے تقسیم کیے جا چکے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کرنے کے ساتھ پیاز اور کیلے کو صوبے سے باہر بھجوانے پر پابندی کا حکم دیا ہے, جبکہ قیمتوں میں استحکام کے لیے ایک الگ محکمہ قائم کر دیا گیا ہے. خیر جی, یہ تھی آج کی کچھ خبریں. اگلے ولاگ تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.